السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کو ایک ایسا منظر دکھانے جا رہا ہوں جو ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے اور دل کو ایمان پر جمع دینے والا ہے۔ جنگ بندی کے بعد پہلی مرتبہ ایک غزہ کے نوجوان اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر کو دیکھنے واپس آیا۔ یہ وہ گھر ہے جہاں کبھی اس کی ماں کی ہنسی گونجتی تھی، جہاں کبھی بچے کھیلتے تھے، جہاں کبھی قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی تھی۔ لیکن آج جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچتا ہے تو منظر دیکھ کر اس کے قدم لرز جاتے ہیں۔ گھر کی دیواریں بالکل ٹوٹ چکی ہیں، چھت گری ہوئی ہے، در و دیوار کے بیچ صرف ملبہ اور خاک ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اندر بڑھتا ہے، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی ہے۔ چاروں طرف بکھرا ہوا سامان، ٹوٹے برتن، جلے کپڑے۔ پھر اچانک اس کی نگاہ ایک کمرے پر پڑتی ہے، وہی کمرہ جہاں اس کے والد محترم راتوں کو بیٹھ کر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ وہ قدم بڑھاتا ہے، کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ملبے کے اوپر گرد و غبار اور مٹی جمی ہوئی ہے، لیکن اچانک اس کی آنکھ ٹھہر جاتی ہے۔ ملبے کے بیچ ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے ایک قرآن مجید کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، وہ لپک کر دوڑتا ہے اور جاتا ہے، ملبہ ہٹاتا ہے اور گرد و غبار صاف کرتا ہے اور بڑے ہی ادب و احترام سے قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے۔ جب وہ قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں بہنے لگتی ہے، دل میں درد ہونے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر جیسے ہی وہ قرآن مجید پر نگاہ ڈالتا ہے وہاں لکھی ہوئی آیت کو دیکھتا ہے۔ وہ جب قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتا ہے اور اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، آنکھوں کے آنسو شکر کے آنسو بن جاتے ہیں اور اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکل پڑتا ہے، بے ساختہ نکل پڑتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، میرے رب نے مجھے پیغام دیا۔ ناظرین کرام، وہ آیت کیا تھی؟ کیا واقعی وہ آیت اتنی خاص تھی؟ وہ آیت سن کر ایسا کیا محسوس ہوا کہ وہ سارے غم کو بھول گیا؟ ناظرین کرام، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو قرآن مجید کے الفاظ کے معانی سے واقف ہیں، وہ شاید سن کر ہی سمجھ جائیں گے، لیکن جنہیں ترجمہ نہیں آتا یا جو قرآن مجید کو کم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، میں ان کے لیے اخیر میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی آیت تھی۔ ایک کام کیجئے، پہلے آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ اقسم بالله مش مصدق ان انا رجعت على الظهر. ظهرنا خراب كثير ومدمر شبه كلي، بس مبسوط جدا جدا انه انا رجعت للدار. اقسم بالله العظيم عندي اياها احسن من قصور الدنيا كلها. دارنا في شمال غزة. يا الله، مصحف. يا الله، شوفوا الآية يا جماعة، شوفوا الآية اللي لقيتها بالصدفة، أقسم بالله بالصدفة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر، الله أكبر، يا رب لك الحمد. أقسم بالله وذلك هو الفوز العظيم، أقسم بالله وذلك هو الفوز العظيم. هي دارنا يا جماعة. ذرا سوچئے، ایک ایسا نوجوان جس نے اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنا بچپن سب کچھ کھو دیا، جس کے سامنے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم ہوئی، جب وہ ملبے کے ڈھیر میں قرآن مجید کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر امید کی ایک نئی روشنی جاگ اٹھتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے جو آیت تھی
وہ آیت تھی اللہ کا وعدہ صبر کرنے والوں سے، ایمان والوں سے۔ وہ آیت گویا اس کے دل سے کہہ رہی تھی کہ اے امت محمد، غم نہ کر، غم نہ کر، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا، ایک ٹوٹے ہوئے دل کے لیے، ایک زخمی قوم کے لیے، ایک امت کے لیے جو آزمائشوں سے گزر رہی ہے۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑے تو ماریں اور مریں، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا قوم۔ تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ محض اتفاق تھا کہ قرآن مجید وہاں کھلا ہوا تھا، اتفاق سے اس کی نگاہ اس آیت پر پڑ گئی، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ میں بھی اس نوجوان کی طرح یہی کہتا ہوں، اللہ نے ہم سب کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے، اگرچہ یہ آیت قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے ہے، لیکن آج کے حالات میں، آج کے دور کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً غزہ کے مظلوموں کے دلوں کے لیے یہ آیت اتاری ہو۔ جس طرح جب اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، پردہ فرما گئے، اس وقت مسجد نبوی کے اندر اور پورے مدینہ کے اندر رونے کی آوازیں آ رہی تھی، سسکیاں بندھی ہوئی تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہوش اڑ چکے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 40 دن کے لیے گئے تھے، پھر وہ واپس آ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ جائیں گے اور ان لوگوں کی گردن کو اڑا دوں گا جنہوں نے یہ کہا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے سے کپڑا ہٹا کر چہرے کو بوسہ دیا اور فرمایا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور رخصتی میں بھی پاک ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، الا من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ لوگو جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہ آیت سنی تو میرے پاؤں کمزور پڑ گئے، میں زمین پر گر گیا اور مجھے یقین آ گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرما چکے ہیں۔ اور پھر خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی ابھی اتری ہے، ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ آیت کئی برس پہلے نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح جب اس نوجوان کی نظر قرآن مجید کی اس آیت پر پڑی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو اس کو ایسا محسوس ہوا گویا یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہو۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ لوگ ظلم، بھوک، پیاس، بمباری برداشت کر رہے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، کتنی مائیں اپنے لختے جگر سے بچھڑ چکی ہیں، کتنے گھروں میں اب صرف خاموشی رہ گئی ہے، سناٹا رہ گیا ہے، لیکن آج بھی وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر قرآن مجید ہے۔ جب وہ آیت پڑھی تو وہ بول اٹھا یا رب تیرا شکر ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، یہ دنیا ہمیں توڑ سکتی ہے مگر ہمارا ایمان نہیں توڑ سکتی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میری بہنوں، یہ صرف ایک غزہ کے نوجوان کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک ساری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اللہ کا کلام ہمیشہ امید دیتا ہے، اللہ کا کلام ہمیشہ سکون دیتا ہے اور دلوں کو زندہ کرتا ہے، دلوں کے اندر ایمان کو جگاتا ہے۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے ہم سب جڑے رہیں، کیونکہ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کو بدلنے کے لیے ہے، یہ ساری دنیا کی انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ ان کے دلوں کے اندر بھی یہ امید زندہ ہو جائے۔ اگر بولنے یا سمجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔